بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لیسن کے لیے وقت نکالا۔ قرآن مجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور عربی زبان کا آغاز حروف تہجی سے ہوتا ہے، اور یہی حروف تہجی ایک بنیادی سبق ہے جس کی مدد سے ہم عربی الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ کے اس پہلے سبق کو ہم نے شروع کیا تھا، اور پہلے سبق میں ہم نے پہلے 7 حروف پڑھے تھے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدہ کا جو پہلا سبق ہے اس کا دوسرا لیسن پڑھیں گے، اور اس میں ہم اگلے 7 حروف پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں جو پہلا حرف ہے وہ یہ ہے دال۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حروف میں کئی حروف ایسے ہیں جو موٹے ہیں اور کئی حروف ایسے ہیں جو باریک ہیں۔ انشاءاللہ ان کی مکمل تفصیل تجوید کے قواعد میں سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جانے ہیں اور کون سے حروف باریک پڑھنے ہیں۔ اب یہ جو حرف ہے دال، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ دال دال دال۔ اور اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تو یہ لیٹر دال ادا ہوتا ہے۔ جب آپ زبان کی جو نوک ہے جو باہر کی طرف آ رہی ہے، زبان کی نوک وہ سامنے والے اور اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگے تو اس وقت دال ادا ہوتا ہے۔ دال۔ اور اس کو باریک پڑھنا ہے۔ دال دال۔ اگلا حرف ہے ذال۔ ذال ذال۔ یہ حرف ذال کب ادا ہوتا ہے؟ جب زبان کا سرا یعنی یہی زبان کی نوک سامنے والے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے۔ جب زبان سامنے والے اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس وقت ذیل ادا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ زبان کی نوک بالکل نہیں لگے گی، زبان کا تھوڑا سا حصہ، نوک کا تھوڑا سا حصہ باہر بھی نکلے گا، تو تب ذیل ادا ہوگا۔ یہ بھی باریک پڑھنا ہے۔ ذیل۔ اگلا حرف ہے را۔ را را۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کب اس کو باریک پڑھنا ہے اور کب اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے یہاں پر موٹا پڑھنا ہے را۔ اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے زبان کا جو کنارہ ہے اس کی پشت اوپر والے تالو سے لگے، جو کہ سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ کے بعد سخت جو تالو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جب وہاں پہ لگے تو اس وقت را ادا ہوتا ہے۔ را۔ اگلا حرف ہے ز۔ 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 اس حرف کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک جب نیچے والے دونوں دانتوں، نیچے جو سامنے والے دونوں دانت ہیں اس کے اندرونی کناروں سے لگے اور اوپر والے دونوں دانت وہ بھی نیچے والے دونوں دانتوں کے قریب آ جائیں، بالکل ٹچ نہ ہوں لیکن قریب آ جائیں، تو اس وقت ز ادا ہوتا ہے۔ ز۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں۔ زبان کی نوک جب نیچے والے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے اور اوپر والے دونوں دانت وہ بھی نیچے والے دونوں دانتوں کے پاس آ جائیں، اس کے ساتھ ٹچ نہ ہوں، تو اس وقت ز ادا ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی جیسی شروع میں آواز آنی چاہیے۔ ز۔ ز۔ اگلا حرف ہے سین۔
سین سین اس کا مخرج بھی بالکل سیم ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی بالکل سیم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو زا میں بتایا۔ زبان کی نوک نیچے والے دونوں دانتوں کے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دونوں دانت نیچے والے سامنے والے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگے اور اوپر والے سامنے والے دونوں دانت نیچے والے دانتوں کے بالکل قریب آ جائیں تو اس وقت سین ادا ہوتا ہے، اور اس میں بھی وہی سیم ہے، شروع میں ایسی سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے، سین۔ اگلا حرف ہے شین شین شین۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کا درمیانی حصہ منہ کی جو چھت ہے، جو اوپر والا تالو ہے، اس کے بالکل قریب ہو جائے تو اس وقت شین ادا ہوتا ہے۔ اگلا حرف ہے صاد صاد۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بالکل ز اور سین کی طرح ہے، جبکہ جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے جو نظر آنے والے دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے کو لگے اور اوپر والے سامنے والے دونوں دانت نیچے والے دونوں دانتوں کے بالکل قریب آ جائیں، اس کے ساتھ ملیں نہیں، تو اس وقت صاد ادا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، ز اور سین یہ دونوں باریک ہیں، لیکن یہ صاد اس کو موٹا پڑھنا ہے، صاد صاد صاد۔ اور یہ حرف شین اس کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع سے آج کے سبق کے اختتام تک ریوائز کرتے ہیں۔ الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را را ز سین شین صاد صاد۔ الحمدللہ آج کا سبق حروف تہجی دال سے لے کر صاد تک مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلے 7 حروف اس کے مکمل ادائیگی کا طریقہ کار کے ساتھ سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔